الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر کا آغاز مرزا اسد اللہ خان غالب کے اس شعر سے کرتی ہوں۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کے پہلے اور دوسرے شعر کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 1 ہمارے پاس ہے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دل ناداں یہاں پہ شاعر نے ناسمجھ دل کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: اے ناسمجھ دل، تجھے کیا ہو گیا ہے اور تمہارے درد کی کیا دوا ہو سکتی ہے۔ زیر تشریح شعر میں مرزا غالب خود سے سوال کر رہے ہیں کہ تو اس بیماری اور درد میں مبتلا ہو گیا ہے جس کی ابھی کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی۔ تو نے اس شخص سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں جو وفا کے معنی بھی نہیں جانتا۔ جب یہ صورتحال درپیش ہو تو کوئی ترکیب، کوئی تدبیر چارہ گر ثابت نہیں ہو سکتی۔ ان ناموافق حالات کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہوا ہو۔ بقول شاعر، کسی کروٹ سکون نہیں پاتا، کسی کروٹ سکون پاتا نہیں، یہ دل ہے کہ سلگتا آبلہ۔ جو شخص محبت کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ دکھ اور تکلیفیں سہنے کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کی تکلیفیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کے دکھوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے اور انتہائی کربناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پریشانی، اداسی اور بے بسی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جی بیٹا، غالب اس میں کہہ رہے ہیں کہ غالب اپنے ہی دل سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے دل، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ہر وقت غمزدہ اور اداس رہتا ہے۔ تیری اس اداسی نے مجھے بھی افسردہ کر رکھا ہے۔ تو ہی بتا کہ آخر اس درد کا علاج کیا ہے تاکہ میں علاج کر سکوں اور سکون کے لمحات بسر کر سکوں۔ حالانکہ شاعر بخوبی جانتا ہے کہ اس کی حالت کا ذمہ دار اس کا سنگ دل محبوب ہی ہے، کیونکہ محبوب سے ملاقات سے قبل اس کی زندگی میں اتنے غم اور دکھ نہ تھے۔ محبوب سے ملاقات کے بعد تو دن رات کا سکون اور چین بلکہ ہر شے برباد ہو گئی۔ دراصل عشق میں مبتلا ہونے کے بعد عاشق کو دن رات دکھوں اور غموں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ احتیاط کی جائے، کیونکہ نہیں ہوتا کسی طبیب سے اس مرض کا علاج، نہیں ہوتا کسی طبیب سے اس مرض کا علاج۔ عشق لا علاج ہے، بس احتیاط کیجیے۔ شعر نمبر 2 دیکھیں: ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ یہاں مشتاق کا معنی کیا ہے؟ شوق رکھنے والا، اور بیزار اکتایا ہوا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں تو شوق رکھنے والا ہوں، میں تو شوق رکھتا ہوں اپنے محبوب سے ملنے کا، اور میرا محبوب ہے کہ وہ اکتایا ہوا ہے۔ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے شاعر پوچھ رہا ہے کہ اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، کیا قصہ ہے کہ میرا محبوب مجھ سے اکتایا ہوا ہے۔ مفہوم دیکھیں: ہم اپنے محبوب سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں اور وہ ہم سے اکتایا ہوا ہے، ہمیں اس قصے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ زیر تشریح شعر میں شاعر اپنے محبوب کی دید کا متمنی ہے، وہ اپنے محبوب کو ملنے کا خواہش مند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب ہر وقت اس کے سامنے رہے۔ وہ اپنے محبوب سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا محبوب ہے کہ ہر وقت اکتایا سا ہے۔ غالب کو اس بات پر بہت حیرانی ہے۔ وہ تو جانتا ہے کہ الفت کا مزہ جب ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی، لیکن شاعر تو اپنے محبوب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اور اس کا محبوب اس بات پر آمادہ نظر نہیں آتا۔ وہ اپنے محبوب سے اکتایا ہوا ہے۔ شاعر کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا ہے کہ یا اللہ، یہ کیا قصہ ہے؟ میں تو تہہ دل سے اپنے محبوب کی قربت کا خواہش مند ہوں، اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں، اور میرا محبوب ہے کہ وہ مجھ سے پرے پرے ہے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔